الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے، اور ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ماہ شوال المکرم کی 10 تاریخ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کے محافظ، اس صدی کے مجدد اعظم
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے آج کے اس ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں اور آپ کو جس عنوان پر گفتگو سماعت کرنا ہے، ممکن ہے ایس ایم ایس کے ذریعے یا مبلغین کے ذریعے آپ کو موضوع پتہ چل گیا ہو۔ آج کے اس ہفتہ واری اجتماع کا موضوع ہے کون ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جنہیں ہم اور آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں کون، ان کی شخصیت کیا حقیقت رکھتی ہے، اور انہوں نے کس طرح سے دین و سنت کی خدمت فرمائی ہے، ہم اور آپ آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیروں سے ہم کیا امید کریں کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعریف کریں۔ آج تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے بھی صحیح طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں جانتے نہیں، اور اب تو وہ دور آ چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو صرف تقریروں کے ذریعے بدنام نہیں کیا جاتا، بلکہ باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں لکھ کر من گڑنت واقعات اور باتیں بنا کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً ہر سال $2 بلین جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، جس میں تقریباً پوری دنیا میں $70 ملین جو ہیں وہ مقررین کو دیے جاتے ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خلاف ان کی تعلیمات اور ان کی تقریر اور ان کی شخصیت اور ان کی تمام علمی صلاحیت کے خلاف تقریریں کریں اور لوگوں کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی چوکھٹ سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ایسے فتنوں کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے اس ولی کامل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے فتنوں کے دور میں ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے ہماری اور آپ کی نالج جو ہے وہ بہت شارٹ، یا تو ہمیں انہیں صرف ایک کتاب لکھنے والا مانتے ہیں، یا تو ہم انہیں ایک اچھا شاعر جنہوں نے نعت شریف لکھی ہے پوری زندگی مانتے ہیں، یا تو ہم انہیں بریلی شریف کا ایک عالم مانتے ہیں۔ علاوہ اس کے ہم اور آپ ان کے حوالے سے بتائیے کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کبھی زندگی میں کوئی غیر ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کے اس ولی کی ذات پر اعتراض کرے تو کیا بتائیے ہمارے پاس اس کے اعتراضات کا جواب دینے کی صلاحیت ہے؟ کیا ہم اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہماری اولاد کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جس نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے تمام باطل فرقوں سے دشمنی مول لے لی اور اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا، اپنی دولت بھی، اپنی عزت بھی، اپنی زندگی بھی، جنہوں نے دن رات محنت و مشقت کی صرف ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، آج کوئی اگر باطل، آج کوئی دشمن ان کی ذات مقدسہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اور آپ ہرگز اس کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کون ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے آخر میں رب تبارک تعالیٰ اپنے ایک ایسے ولی کو پیدا کرے گا کہ جو دین کے اندر موجودہ تمام بدعتوں کو ختم کرے گا اور دین کے چہرے کو سنوارنے کا کام کرے گا۔
یعنی اس ایک صدی کے اندر دین کے اندر جتنی بھی خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں گی، اللہ کا وہ ولی اسے صاف کرے گا، دین کے چہرے کو صاف ستھرا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اسے مجدد کے نام سے یاد کرے گی، یعنی وہ مجدد ہوگا، وہ دین میں تجدید کرنے والا ہوگا، جسے انگریزی میں ریوائیور کہتے ہیں، کہ جو دین کو صاف ستھرا کرے گا، دین کے اندر جو بھی 100 سال کے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں گی ان تمام خرابیوں کو وہ دور کرے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ دین میں خرابیاں کیسے پیدا ہوں گی؟ آخر دین کے اندر خرابیاں آئیں گی تو کیسے آئیں گی؟ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ اگر میں آپ سے کوئی بات کہوں اور کہوں کہ فلاں کو جا کر یہ میری بات کہہ دینا، یہ میرا پیغام وہاں تک پہنچا دینا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے کہا ہے ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ یہ میرا میسج آپ وہاں پہنچائیں۔ آپ جب میسج وہاں پہنچائیں گے تو ممکن ہے کہ کچھ کمی ہو جائے، ممکن ہے کہ کچھ زیادتی ہو جائے۔ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ کاپی کوئی نہیں کر سکتا ہے الا ماشاءاللہ۔ اور اب یہ بات اگر 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 آگے بڑھتی جائے تو اس میں کتنی تبدیلی آئے گی ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی طرح سے 100 سالوں کے اندر دین کے اندر کتنی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی، کتنی نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہوں گی، ہم اور آپ یعنی عام آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بحیثیت مسلمان، ہمارا وہ عمل کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ جج کون کرے گا؟ جسے قرآن و سنت کا علم نہیں ہے وہ جج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ کون سا کام یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سا ہے جسے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کام اسلامک ہے لیکن وہ اسلامک کام نہیں، اس میں بدعتیں شامل ہو گئی ہیں، اس میں دنیا کے رسم و رواج شامل ہو چکے ہیں۔ یہ کون پہچانے گا؟ تو یہ وہ پہچانے گا جس کو اللہ نے قرآن اور سنت کا علم عطا فرمایا ہو۔ اور وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ وہی تو مجدد ہوگا، وہی تو دین کی خرابیوں کو دور کرنے والا، دین کے چہرے کو سنوارنے والا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور جو مجدد ہوگا نا، ذرا آپ سوچیں کہ جب وہ قرآن و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے گا تو اس کا خود بھی سارا کا سارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، یعنی اس کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی مشن لے کر تو وہ دنیا میں آیا ہے، اسی کام کے لیے تو اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، زمین پر پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جس بات کی دعوت دینے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے خود 100% اسی پر عمل کرنے والا ہوگا، اس میں کوئی کمپرومائز کرنے والا، کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہ شیعوں میں گیا تو ان کی والی بولی بولی، رافضیوں میں گیا تو ان کی والی بولی بولی، غیر مقلدوں میں گیا تو ان کی خوشی کا خیال کیا، دیوبندیوں کے پیچھے موقع ملا تو نمازیں پڑھ کر ان کو خوش کر لیا، تو وہ مجدد کا کام نہیں ہوگا، بلکہ مجدد 1000 فتنوں کے درمیان ہوگا، لیکن اس کا عمل لوگوں کا منہ دیکھ کر ان کی خوشی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہاں بھی ہوگا اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ یعنی دین کے اندر وہ کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوگا، وہ دین کے اندر خلط ملط کرنے والا نہیں ہوگا، وہ منہ دیکھ کر باتیں کرنے والا اور فتوے دینے والا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک آدمی جو بہت کتابیں لکھنے والا ہو وہ مجدد ہے۔ نہیں، بلکہ دنیا میں کئی ایسے عیسائی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی۔ مجھے اس وقت نام یاد نہیں آتا، ایک عیسائی لکھنے والے نے، رائٹر نے تقریباً اپنی پوری زندگی میں 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی۔ تو کیا 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھ کر وہ مجدد بن جائے گا؟ مجدد اگر کوئی یہ سمجھے کہ جس کے مرید زیادہ ہوں گے وہ مجدد ہوگا، جس کے مرید زیادہ ہوں گے، تو یہ بھی ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجدد ہونا یہ پیری مریدی اور بھیڑ بھاڑ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔
اگر کوئی یہ سوچے کہ جس کی تقریریں لچھے دار ہوں گی، جس کی آواز پر لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہوگا، جس کے یہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوگی، وہ مجدد ہوگا، تو یہ بھی ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ تقریر کرنا یہ مجدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تقریر کرنے والا ہو تبھی وہ مجدد ہوگا۔ بہت سے مجددین گزرے جو تقریر کرنے والے نہیں تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اچھا مقرر ہوگا وہی مجدد ہوگا یہ بھی ضروری نہیں۔ جس کی آواز پر لاکھوں کا مجمع جمع ہوتا ہوگا وہی مجدد ہوگا ایسا ضروری نہیں۔ کئی ایسے آج بھی موجود ہیں دنیا میں کہ جن کی ایک آواز پر لاکھوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، تو کیا بتائیے لاکھوں کی بھیڑ جمع کر دینے سے وہ مجدد ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ مجدد کا کام کیا ہوگا، مجدد کی خوبی کیا ہوگی، مجدد کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کام ہوگا دین کی خرابیوں کو دور کرنا، دین کے چہرے کو نکھارنے کا کام کرنا، سنوارنے کا کام کرنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے تمام علماء، عرب اور عجم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجدد نہیں بلکہ مجدد اعظم بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ آپ تنہا مجدد نہیں ہیں، مجدد تو ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مجدد اعظم بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آئیے اور دھیرے دھیرے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کا حسب النسب اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں جو شہر ہے قندھار، اس قندھار سے آپ کا تعلق ہے، قندھار کے خانوں کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے پردادا ہجرت کر کے وہاں سے ہندوستان کی سرزمین کی طرف آئے، لاہور سے ہوتے ہوئے دلی کی سرزمین پر، پھر وہاں سے بریلی شریف۔ بہرحال فرمایا گیا 10 شوال 1272 ہجری ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے بریلی شریف نام کے شہر میں، جسولی نام کے قصبے میں، خانوں کے ایک عظیم خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس وقت محمد رکھا گیا، جن کا تاریخی نام المختار رکھا گیا، جنہیں ان کے دادا رضا علی خان نے محبت سے احمد رضا کے نام سے یاد کیا، اور دنیا سنیت جنہیں قیامت تک اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ یہ ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ آپ کے والد محترم کا نام مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ مستجاب الدعوات اس اللہ کے ولی کو کہتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کی بارگاہ میں تو رب خالی اس کے ہاتھ کو نہیں لوٹاتا، بلکہ جو دعا مانگے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے اس ولی کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ آپ اسے یاد رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کے شہزادے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ آپ کے شروعاتی تعلیم و تربیت آپ کے والد ہی کے زیر نگرانی رہی، یعنی جب باپ ہی گھر میں پڑھانے کے لیے موجود ہو تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کے والد کے بہت سے شاگرد تھے، انہی شاگردوں میں شامل ہو گئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اور آپ اپنے والد کے زیر نگرانی دین و سنت کو سیکھنے لگے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہاں 4 سال کی عمر میں ہم بچوں کو لے کر بھٹک رہے ہوتے ہیں کہ جونیئر میں ایڈمیشن ہو جائے کہ سینئر میں ایڈمیشن ہو جائے، ارے 4 سال کا ہو گیا ہم نرسری میں نہیں کرائیں گے، اور ہم اسے ہمفری ڈمپٹی یاد کرواتے، جیک اینڈ جل یاد کرواتے، واٹ از یور نیم یاد کرواتے۔ تو 4 سال کی عمر میں ہمارے بچے تو ABCD پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 4 سال میں ناظرہ مکمل فرما لیا، یعنی قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جانتے کیا خدا داد صلاحیتیں تھی، چونکہ اللہ نے مجدد بنا کر پیدا کیا تھا، بہت بڑی ذمہ داری کاندھے پر تھی، تو وقت ضائع نہیں کرنا تھا بلکہ تیزی سے آگے بڑھنا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کو جو استاد ناظرہ پڑھانے آتے تھے
تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جب پڑھا رہے تھے تو ایک جگہ پر استاد کے ساتھ جو ہے بحث ہو گئی، اور بحث سے مراد یہ نہیں کہ بدتمیزی جیسے ہم اور آپ کرتے نہیں، بلکہ استاد کہہ رہے تھے بیٹا یہ پڑھو زیر، آپ کہہ رہے تھے زبر، یا لکھا ہوا تھا زبر اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے زیر، استاد بار بار کہہ رہے ہیں کہ زبر ہے، آپ کہتے ہیں کہ زیر ہے، استاد نے کہا زبر ہے، آپ فرماتے ہیں زیر ہے، یہاں تک کہ دادا جان کو بلایا گیا، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آپ نے کہا بیٹا استاد جو پڑھاتے ہیں تم ویسا کیوں نہیں پڑھتے؟ استاد کہہ رہے ہیں زبر ہے تم زیر کیوں کہتے ہو؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ جواب دیتے ہیں کہ دادا جان جو استاد پڑھاتے ہیں میں وہی پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان پلٹتی نہیں ہے، میں چاہتا تو وہی ہوں کہ جو استاد نے کہا وہ کہوں، لیکن میری زبان پر خود بخود زیر آ جاتا ہے۔ دادا جان فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، آپ نے قرآن شریف کے 2-3 نسخے اور منگائے، اور منگانے کے بعد جب آپ نے کمپیئر کیا، آپ نے دیکھا کھول کر، تو پتا چلا کہ اس کتاب کے اندر، اس قرآن شریف کے نسخے کے اندر لکھنے والے نے، کاتب نے غلطی سے واقعی زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، باقی تمام نسخوں میں وہاں زیر ہی موجود تھا، اس میں غلطی سے زبر لکھا گیا تھا۔ فوراً دادا نے پیشانی کو چوم لیا اور کہا بیٹا تیری زبان سے آخر غلط کیسے نکل سکتا ہے؟ کاتب نے غلطی کی ہے، یہی وجہ ہے کہ تیری زبان پر زبر نہیں آتا ہے۔ گویا اس عمر میں پتا چل گیا کہ امام احمد رضا تو وہ ہیں کہ جن کی زبان سے یقیناً حق ہی نکلا کرتا ہے، اور یہ 4 سال کی عمر کا واقعہ ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان۔ 6 سال کی عمر میں میرے امام نے معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے ہمیں معلوم ہے نا، اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب درود شریف پڑھنا اور صلاۃ والسلام پڑھنا تو تھوڑا دائیں طرف گھوم جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرف مدینہ منورہ ہے، لیکن بغداد شریف کس طرف ہے کتنے جانتے بھلا بتائیے؟ فرمایا کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ معلوم کر لیا تھا، اور اسی عمر سے آپ نے بغداد شریف کی طرف پیر پھیلانا یا اس طرف پیر کر کے سونا پوری زندگی چھوڑ دیا تھا، یعنی اتنا ادب کرتے تھے، صرف قبلے کا نہیں، مدینہ منورہ کا بھی ہے، بغداد شریف کا بھی ہے، اس طرف آپ نے کبھی پیر نہیں پھیلایا۔ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، اور بریلی شریف میں میلاد شریف کا جلسہ ہوتا تھا جو بڑا مشہور تھا، دور دراز سے لوگ اس جلسے میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بامبے جیسے شہر میں یا میٹرو سٹیز جو ہے دوسری، وہاں پر تو ہر جگہ پر جلسے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہر علاقے میں پروگرامز ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے جلسے میں بڑے سے بڑے مقرر کو بلاتا ہے، تو کہیں کا اتنا زیادہ مشہور ہوگا، کہیں کا نہیں ہوگا، لیکن گاؤں دیہات کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں ہر گاؤں میں جلسے نہیں ہوتے، جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا جہاں علماء زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر مدارس وغیرہ ہوتے ہیں، وہیں پر جلسے ہوتے ہیں۔ تو بریلی شریف میں مشہور تھا 12ویں شریف کا جلسہ، اور اس جلسے میں دور دراز سے ہزاروں کی تعداد میں خوش عقیدہ سنی مسلمان جمع ہوتے تھے۔ فرمایا گیا 6 سال کی آپ کی عمر تھی، اور اس ربیع الاول شریف کے جلسے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ہزاروں کے مجمع میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر تقریباً 2 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر تقریر کیا۔ ذرا سوچیں کیا صلاحیتیں اللہ نے اپنے اس ولی کو عطا فرمایا ہے، کیا خوبیاں عطا کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کسی کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو یاد رکھیں بغض و عداوت کی عینک لگا کر سمجھ نہیں سکتے۔ اگر کسی کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو یاد رکھیں دور رہ کر آپ سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اگر سمجھنا ہو تو قریب آنا پڑے گا، اگر سمجھنا ہے تو اس سے عقیدت رکھنی ہوگی، کم سے کم عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، ادب نہ ہو تو آنکھوں پر لگے بغض و عداوت کے عینک کو تو اتارنا پڑے گا۔ قریب آؤ، اس عینک کو اتارو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ جنہوں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہم سنیوں کے غلط عمل کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہماری زندگی میں موجود
موجودہ بدعات کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے یا اپنے مولویوں کی تقریروں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ امام احمد رضا کو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، اگر باطل عقائد والے یا آج کے ترقی یافتہ دور کا پڑھا لکھا مسلمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے بدعتا ہے، بھاگتا ہے، انہیں بدعتی کہتا ہے، انہیں قبر پوجنے والوں کا امام کہتا ہے یا معاذ اللہ انہیں گمراہ کہتا ہے، تو جانتے ہو وہ ایسا آدمی ہے جس نے امام احمد رضا کی کتابوں کو نہیں پڑھا ہے، امام احمد رضا کی حقیقی تعلیمات کو نہیں پڑھا ہے، بلکہ ہم بریلوی کہلانے والوں کے باطل ہمارے جو ہے باطل معاملات کو دیکھ کر، ہماری بدعتوں کو دیکھ کر، ہمارے گندے رسم و رواج کو دیکھ کر وہ امام احمد رضا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے قریب نہیں آتا بلکہ وہ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جبکہ اس میں میرے امام کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار ہم اور آپ، ہم بریلوی کہلاتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کہلاتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر دور دور تک ہمارا اور آپ کا عمل نہیں ہے، تو بدنام گویا اس مسلک کو، بدنام گویا اپنے امام کو، بدنام گویا اس مجدد اعظم کو کوئی اور نہیں کرتا ہے بلکہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے خود ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا جب 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی آپ کی عمر تھی، اسے یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، 13 سال 10 مہینے 4 دن آپ نے تمام علوم پر مہارت حاصل کر لیا ہے، یعنی وہ جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں وہ ساری کتابیں پڑھ چکے، اور صرف آپ عالم نہیں بنے، 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں آپ مفتی وقت بن گئے، آپ مفتی بن گئے ہیں، اور آپ کو مفتی ہماری عقیدتوں نے نہیں بنایا ہے، آپ کو مفتی ہماری محبتوں نے نہیں بنایا ہے، آپ کو مفتی آپ کی صلاحیت نے بنایا ہے، آپ کی خدا داد صلاحیتیں، آپ کی خوبیاں، آپ کا علم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فتوے دیا کرتے تھے۔ یہاں فتوے سے مراد ذہن میں ایک بات آتی ہے، اگر کہیں فتوے کی بات آئے فوراً سمجھتے کہ کافر بناتے تھے لوگوں کو، اسلام سے خارج کیا کرتے تھے، یعنی فتووں سے مراد یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے باہر کرنا، سنیت سے باہر کرنا، دین سے خارج کرنا۔ نہیں میرے بھائی، فتوے سے مراد یہ نہیں ہے، یہ تو آج کے دور کا معاملہ ہے۔ اب تو داڑھی منڈے بھی فتوے دینے لگ گئے، اب تو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر وہ عورتیں جنہیں نقاب پہننے کی تمیز نہیں، جو پردے داری کے جو ہے پردے داری سے دور دور تک واقف نہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، نبی کی سنت اور نبی کی تعلیمات کو سیکھا نہیں، وہ بھی فتوے دیا کرتے ہیں، اور کس پر؟ علماء پر، قرآن پر اعتراض، نبی کی سنت پر اعتراض، شریعت کے قانون پر اعتراض۔ تو آج تو وہ دور آ گیا۔ تو مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فتوے دیا کرتے تھے، یعنی دین کی کوئی الجھن ہوتی اسے سلجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ موجود نہیں تھے گھر پر، کسی نے سوال پوچھا، اور مسئلہ بھی جانتے ہو بڑا پیچیدہ تھا، مسئلہ تھا رضاعت کا مسئلہ، یعنی دودھ شریک بھائی بہن کا مسئلہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم اور آپ جانتے ہیں ایک عورت اگر کسی اور عورت کے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلا دے، یعنی 2 سال سے کم عمر ہے اور ایک دودھ پلانے والی عورت نے دودھ پلا دیا، تو اب وہ عورت اس بچے کے لیے رضائی ماں ہو جاتی ہے۔ اب اس بچے کا اور اس دودھ پلانے والی کے بچوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے آمنہ خاتون، اور آپ کو دودھ پلایا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے، تو حلیمہ سعدیہ آپ کی دائی اور ساتھ ہی آپ کی رضائی ماں ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچوں سے یعنی ان کی بیٹی سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے آپ کو مثال سمجھانے کے لیے، چونکہ تاریخ میں یہ مشہور، تو اسے رضائی ماں اور ان بچوں کو آپس میں رضائی بھائی بہن کہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ عورت نے دودھ نہیں پلایا بلکہ اس عورت کا دودھ
بچے کے حلق کے نیچے ناک کے راستے سے داخل ہوا تو کیا ناک کے راستے سے داخل ہونے کے بعد بھی رضاعت کا مسئلہ لاگو ہو جائے گا؟ کیا وہ عورت رضائی ماں بن جائے گی؟ اب اس کے بچوں کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ سوال یہ تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ نے علماء کے قول کو جمع کیا، جو علماء کی اقوال تھے آپ نے اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فتویٰ دے نہیں دیا کہ میں تو بڑا قابل ہو گیا لے جاؤ، نہیں، تیار کیا فتوے کو۔ جب آپ کے والد محترم آئے تو آنے کے بعد اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا کہ ابا حضور یہ سوال آیا تھا، میں نے اپنے امتحان کے طور پر یہ جواب لکھ دیا ہے، آپ دیکھیں یہ صحیح ہے، پرفیکٹ ہے، کریکٹ ہے۔ تو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے جب پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد کہا کہ احمد رضا آج سے فتوے دینے کا کام ہم تیرے کاندھوں پر دیتے ہیں، آج سے تیری ذمہ داری ہے۔ اور جانتے میرے امام کے فتاوے اللہ اکبر، کسی نے سوال پوچھا کہ سجدہ تعظیمی کرنا کیسا ہے؟ سجدہ تعظیمی چاہے مزار کا ہو، چاہے پیر کا ہو، چاہے کسی ایکس وائی زیڈ کا، سجدہ تعظیمی کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سجدہ تعظیمی سے روکنے کے لیے 40 حدیثیں جمع فرمائی، 40 حدیثیں، اللہ اکبر۔ آج بھی کسی مفتی سے جا کر آپ فتویٰ لیں تو وہ بھی جواب میں 2-3 حدیثیں پیش کریں گے، 40 نہیں، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف ہم نے صحیح حدیثیں جمع کر دی، اب یہ 2-3 حدیثیں کافی ہیں، 40 لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا گیا آپ نے 40 حدیثیں جمع کیا سجدہ تعظیمی کے رد میں، اور 100 سے زیادہ آپ نے جو ہے علماء کے اقوال، بزرگوں کے قول نقل کیے ہیں سجدہ تعظیمی سے روکنے کے لیے۔ یہ علمی صلاحیت ہے میرے امام کی۔ فرمایا گیا 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، والد صاحب نے کاندھے پر ذمہ داری دے دی فتاووں کی، اس کے بعد پوری زندگی فتوے لکھتے رہے، پوری زندگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں اور فتووں کا حال یہ تھا کہ ایک وقت آپ کی خدمت میں سینکڑوں فتوے آتے تھے، آپ اپنے شاگردوں کو جمع کرتے اور ایک سے کہتے کہ سوال پوچھتے جاؤ، وہ سوال پوچھتے تھے، انہیں جواب لکھواتے، تب تک دوسرے سے کہتے تم اپنا سوال پوچھو، وہ سوال پوچھتا، آپ اس کو جواب دیتے، جب تک جواب دے رہے ہوتے تیسرا شاگرد سوال پوچھ رہا ہوتا، جب تک اسے جواب دے رہے ہوتے چوتھا شاگرد سوال پوچھ رہا ہوتا، لیکن یعنی فتووں کے لیے فتوے اتنے زیادہ ہوتے تھے، سوالات اتنے زیادہ ہوتے تھے، وقت کی قلت ہوتی تھی، اس لیے یہ نہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر تم پڑھنا تو تمہیں جواب دوں گا، پھر تم پوچھنا تو تمہیں جواب دوں گا، بلکہ ایک وقت جواب دیتے جاتے تھے، سوال سنتے جاتے تھے، جواب دیتے جاتے تھے، سوال سنتے جاتے تھے۔ اور جانتے ہو اللہ نے کیا خوبی عطا فرمایا تھا؟ فرمایا گیا کہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے لائبریری میں چلے جاؤ، وہاں پر فلاں بزرگ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ اسے اٹھا لینا، اس کے فلاں صفحے کے اوپر، فلاں پیج کے اندر، فلاں باب کے اندر یہ سوال کا جواب موجود ہے۔ فرمایا گیا شاگرد جاتے تھے اور جانے کے بعد کتابیں اٹھاتے تھے اور وہی صفحہ کھولتے تھے، وہی باب اوپن کرتے تھے تو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، کتاب تو لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو صفحہ بتا دیا، جو کتاب بتا دی، جو لکھنے والے کا نام بتا دیا، جو باب اور چیپٹر بتا دیا، ہرگز 1 سیکنڈ کے لیے بھی، ایک ملی میٹر کے لیے بھی بات یہاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ یوں لگتا تھا کتابیں لائبریری میں موجود نہیں ہیں، بلکہ امام احمد رضا کے سامنے اللہ نے ساری کتابوں کو کھول کر رکھ دیا۔ ایک وقت آپ سینکڑوں فتاووں کے جواب دیتے تھے، افریقہ سے فتوے آتے تھے، برطانیہ سے آتے تھے، اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہندی میں ہوتا، اردو میں ہوتا، فارسی میں ہوتا، عربی میں ہوتا، سنسکرت میں ہوتا، انگریزی میں ہوتا، افغانستان سے فتوے آتے تھے۔ آپ دنیا کے مختلف ملکوں کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں، الگ الگ جگہوں سے آپ کے پاس سوالات آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس لینگویج میں سوال ہوتا تھا اسی لینگویج میں جواب دیا کرتے تھے، پوری
پوری زندگی آپ فتوے دیتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کے عمر بھر کے فتاووں کو جمع کیا تو جانتے فتاوی رضویہ شریف کی 12 جلدیں تیار ہو گئی ہیں، اور 12 جلدیں بھی میرے پیارے آقا کے پیروانوں پاکٹ سائز میں نہیں ہیں، بکلیٹ سائز میں نہیں ہیں، بلکہ جہازی شکل میں ہیں، اور ایک جلد جو ہے یہ 1000 صفحوں پر مشتمل۔ یہ پوری زندگی آپ کی خدمت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے 21 علوم اپنے والد سے پڑھے۔ لوگوں نے کہا 21 علوم تو والد نے پڑھایا ہے، یہ باقی ساری چیزیں آپ کو کہاں سے آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ 21 تو والد نے پڑھایا ہے، اور باقی سب محبوب کے صدقے مولا نے عطا فرما دیا ہے، مولا نے۔ اور جانتے کون کون سے علوم؟ شاید ہی کوئی ایسا ٹاپک ہوگا جس پر آپ نے قلم نہیں اٹھایا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا ٹاپک ہوگا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اپنے دور کے سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے مطابق جو دعوے پیش کیے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے دعووں کا بھی رد فرما دیا ہے، ان کے دعووں کا بھی۔ وقت نہیں کہ مختصر اجتماع میں وہ ساری چیزیں میں بتا سکوں، لیکن میں تیزی سے آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، علی گڑھ یونیورسٹی کے ریاضی کے ایک پروفیسر تھے، وائس چانسلر تھے وہاں کے، ڈاکٹر ضیاء الدین جن کا نام آتا ہے کتابوں میں۔ ایک ریاضی کے مسئلے میں آپ الجھ گئے۔ اب ریاضی سے مراد میتھمیٹکس کا مسئلے میں آپ الجھ گئے، اور وہ پورے ہندوستان کے جو ریاضی کے ماہرین تھے ان سے رابطہ کر کر کے تھک گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنا سوال اخبار میں شائع کر دیا، لیکن کوئی ریاضی کا ماہر اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے جرمنی جاؤں گا، کہ جرمنی میں ریاضی کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، ان سے رابطہ کروں گا۔ اب انٹرنیٹ کا، ای میل کا، واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں کہ اس کے ذریعے کانٹیکٹ کرتے، سوال بھیجتے اور لے لیتے، نہیں۔ آپ نے من بنا لیا، تیاریاں شروع کر دی۔ اب علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جو دینیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد کہا کہ میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جرمنی جانے سے پہلے ایک مرتبہ بریلی شریف کا سفر کریں، آپ اپنا یہ سوال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس لے جائیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب مسکرا کر کہتے ہیں کہ یہ کوئی دینی مسئلہ تو ہے نہیں، یہ کوئی نماز کا، غسل کا، وضو کا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں کہ وہ اس کا جواب دے دیں۔ ارے ایک امام کا کام، ایک عالم کا کام ہے دینی الجھنوں کو سلجھانا، یہ میرے ریاضی کے مسئلے کا وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ ان کے بس کی بات نہیں، میں سالو نہیں کر پا رہا ہوں، بڑے بڑے ماہرین اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، وہ کہاں سے دیں گے؟ تو کہا کہ دیکھو میں تمہیں جرمنی جانے سے منع نہیں کرتا، تم تیاریاں کر چکے ہو جاؤ، لیکن جرمنی تو بہت دور ہے، بریلی شریف تو بہت قریب ہے، جرمنی جانے سے پہلے ایک بار بریلی کا سفر کر لو، روزانہ ٹرین آتی ہے، بیٹھ جاؤ، چند گھنٹوں کا سفر ہے، میرے ساتھ چلو، میں ملا دوں گا، پوچھ لو، نہیں ہوگا مسئلہ حل کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہی تو جائے گا، اس کے علاوہ کیا۔ بہرحال کنونس کیا، تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر بریلی شریف پہنچا، جب ان کے گھر گیا، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے گھر پہنچا تو غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، پتا چلا کہ آپ مسجد میں گئے ہیں نماز عصر ادا کرنے، تو ہم بھی مسجد میں آ گئے، ہم نے دیکھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وضو فرما رہے تھے، ہم بھی وضو کر کے تیار ہوئے نماز عصر کے لیے، اندر آئے، مسجد میں ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد میں نے تعارف کروایا کہ یہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے، ہم اسی لیے سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہمارے مسئلے کو حل کر دیں اگر آپ کر سکیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا بھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ حضرت نماز ہو جانے دیجئے، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا ابھی بھی کافی وقت ہے جماعت کے لیے، آپ بتائیں تو صحیح سوال کیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اطمینان سے نماز پڑھ کر بیٹھیں، سکون سے سوال سنیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت چاہتے تھے کہ اتنی دور سے سفر طے کر کے آئیں تو بتا دیں مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا، فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہیں پر زمین کے اوپر جو ہے انگلی سے نشان بنایا، اور نشان بنا کر چند سیکنڈز کے اندر ان کے سوال کا جواب دے دیا۔
ڈاکٹر ضیاء الدین حیران رہ گئے دیکھ کر کہ وہ مسئلہ جس کا جواب ہندوستان کے بڑے بڑے ریاضی کے ماہرین نہ دے سکے، جس کے لیے میں جرمن جانے والا تھا، آخر ایک عالم نے اس کا جواب کیسے دے دیا، حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسی وقت تسلیم کر لیا کہ امام احمد رضا کا علم جو ہے یہ کتابی علم نہیں ہے، واقعی ان کو اللہ نے خدا داد صلاحیت عطا فرمایا ہے۔ فرمایا گیا اس ایک سوال کے جواب سے اتنا متاثر ہوئے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے اس دن کے بعد ٹائی پہننا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجا لیا ہے اور آراز و عظیم البرکت سے بیعت کر کے ان کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو جرمن کا خیال بھی نہیں آتا تھا، امام احمد رضا یاد آیا کرتی تھی۔ یہ صلاحیتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا کی کہ آج بھی تحقیق جاری ہے اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرنے والے، ریسرچ کرنے والوں نے تسلیم کیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے 70 سے زیادہ علوم پر مہارت عطا فرمایا ہے۔ بعض لکھنے والوں نے تو 100 بھی لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ علوم پر۔ جانتے ہیں آپ نے ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور اپنی حیات طیبہ میں 1000 سے زائد کتابیں آپ نے نقل فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ہے امام احمد رضا کی ذات مقدسہ، یہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اس دور میں جتنے باطل فرقے، جتنے باطل عقائد و نظریے پیدا ہو گئے، آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ کہیں پر لوگ کہہ رہے تھے معاذ اللہ چہرے پر داڑھی بھی تھی، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، مفتی بھی ہے، حکیم الامت بھی ہے، اپنے دور کے بڑے عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، لیکن جانتے ہو عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ تھا نبی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، اور جبرن مسلمانوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھایا جا رہا تھا اور اپنے باطل نظریے کی دلیلیں دی جا رہی تھی۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ سوال کیا گیا یہ کیسے کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جسے تم رزاق کہتے ہو، خالق کہتے ہو، مالک کہتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جسے سبحان اللہ کہہ کر بلاتے ہو، اللہ پاک ہے، اس کے بارے میں یہ باطل نظریہ، تو جانتے ہو دلیل کیا تھی؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اب ہمارے اور آپ کی طرح عام آدمی کیا کہے گا؟ ہاں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر اس پر سوال ہوتا جب اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو جو تم کر سکتے ہو کیا وہ اللہ نہیں کر سکتا؟ ایک عام مسلمان کہتا ہاں بے شک جو میں کر سکتا ہوں اللہ وہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اس پر سوال ہوتا جب تم جھوٹ بول سکتے ہو تو کیا اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ اب بتائیے کیسے وہ آدمی نہ مانتا، مجبوراً اسے سر جھکانا پڑتا، مجبوراً اسے تسلیم کرنا پڑتا۔ ہاں تمہارا عقیدہ بالکل صحیح ہے، اگر ہم کہیں گے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا معاذ اللہ تو یہ اس کی قدرت کا انکار ہوگا، یہ کفر ہوگا، اور اگر ہم کہیں گے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ عقیدہ بالکل صحیح ہوگا اللہ کی ذات کے لیے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، عقیدے طرح طرح کے گڑھے جا رہے تھے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا تھا، ان کو نبی کا گستاخ و باغی و غدار بنایا جا رہا تھا، ان کے دل میں نبی کی بغاوت پیدا کی جا رہی تھی، کہیں نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر اعتراض تھا، کبھی کہیں نبی کے شافع نیشر ہونے پر اعتراض تھا، کہیں نبی کے اختیار و پاورفل ہونے پر اعتراض کیا جاتا تھا، کہیں نبی کے علم اور ان کی صلاحیت پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ تو طرح طرح کے باطل نظریے گڑھے جا چکے تھے، یہاں تک کہ قرآن شریف کے ترجمے کو بھی توڑا مروڑا گیا تھا اپنے باطل نظریے کے اعتبار سے، حدیث مبارکہ کا ترجمہ بھی، اس کا مفہوم بھی اپنے باطل نظریے کے اعتبار سے بیان کیا جاتا تھا۔ کہیں ختم نبوت کا انکار تھا کہ نبی آخر الزمان کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ، اور جھوٹے نبی پیدا ہو گئے معاذ اللہ، کہیں کوئی اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام کہہ رہا تھا معاذ اللہ۔ اس طرح سے سینکڑوں باطل نظریے وجود میں آ چکے تھے، مسلمان پریشان تھا، ہم جائیں تو کہاں جائے، حق پر یہ ہیں کہ حق پر یہ ہیں، اچھے سچے یہ ہیں کہ اچھے سچے یہ ہیں، ان کے عقیدے کو اپنائیں کہ ان کے عقیدے کو اپنائیں۔ اللہ نے ان تمام باطل نظریوں کا توڑ بنا کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا کیا، اور میرے امام نے ان تمام باطل عقائد والوں کے مقابلے میں قلم چلایا ہے، ان کے باطل عقائد کو آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے قرآن
قرآن کی خدمت کی ہے، آپ نے حدیث مبارکہ کی خدمت کی ہے، آپ نے فقہ حنفی کی خدمت کی ہے، آپ نے نبی کی سنت کی خدمت کی ہے۔ اور اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نہ ہوتے تو ہندوستان کی سرزمین پر یا بر صغیر ہند و پاک کی سرزمین پر آج نبی کی میلاد منانے والا شاید ہی کوئی ہوتا، کربلا والوں کو یاد کرنے والا شاید ہی کوئی ہوتا، اہل بیت کی محبتوں کا دم بھرنے والا شاید ہی کوئی ہوتا، اپنے گھر میں نظر و نیاز و فاتحہ کرنے والا شاید ہی کوئی ہوتا، اولیاء اکرام کی مزارات پر حاضری دینے والا شاید ہی کوئی ہوتا، کھڑے ہو کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے والا شاید ہی کوئی ہوتا۔ یہ احسان ہے میرے امام کا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا، ہر باطل فرقے سے ہر محاذ پر آپ نے دشمنی مول لی ہے، ان کا مقابلہ کیا ہے، آپ نے سختی کے ساتھ ان کا رد کیا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمایا ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے تھے آپ تھوڑا نرمی سے بات کیا کریں، آپ جو یہ جواب میں اتنا سختی اختیار کرتے ہیں نا، تھوڑا نرمی والا لہجہ اختیار کیا کریں۔ ممکن ہے کہ اس نرمی کی وجہ سے ان کا رجحان ہماری طرف ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیں، سدھر جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جانتے ہو کیا فرماتے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جو میرے آقا کی گستاخی کریں میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں، جو میرے نبی کی گستاخی کریں احمد رضا ان کے ساتھ کبھی نرمی سے پیش نہیں آ سکتا ہے۔ تو لوگ کہتے کبھی کہ یہ جو آپ اتنی سختی کے ساتھ جواب دیتے ہیں نا، اس پر لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس پر مسکرا کر کہتے ہیں کہ احمد رضا کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ کوئی احمد رضا کو برا بھلا کہے، اس کے باپ دادا کو برا بھلا کہے، مجھے اس بات کی کوئی شکایت نہیں ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ جب تک وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کم سے کم اس وقت تک میرے نبی کی گستاخی سے تو بچ جایا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ نے مجھے اپنے حبیب کی ڈھال بنا کر پیدا فرمایا ہے کہ ان پر کوئی حملہ کرے میں اس کا مقابلہ کروں، میں بچاؤ کروں، میں مقابلہ کروں۔ یہاں تک فرماتے ہیں عشق کا عالم کیا تھا، محبتوں کی کیفیت کیا تھی۔ آپ فرماتے ہیں احمد رضا کے دل کے اگر دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ نظر آئے گا اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، آپ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو دوسرے حج کے موقع پر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، میں نے کہا نا ہفتہ واری اجتماع میں تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں، بس میں اب گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دوسرے حج کے موقع پر مدینہ منورہ جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سچی پکی محبت کرتا ہوں اور میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اے آقا مجھے اپنا دیدار کرائیں، مجھے اپنی زیارت کرائیں۔ یقیدہ کس کا ہوگا؟ یقیدہ اسی کا ہو سکتا ہے جو نبی کو زندہ مانتا ہے، اور جو یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، کیا بتاؤ وہ نبی کے دیدار کی تمنا کرے گا نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آقا مجھ غلام کو اپنا دیدار کرا دیں۔ وقت گزرتا رہا لیکن دیدار نہ ہوا۔ آخر کار قلم اٹھایا، نبی کی محبت میں دل ٹوٹا، لکھنا شروع کیا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ لکھتے 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 روک نہ سکے، یہاں تک لکھ دیا بے ساختہ، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یعنی تیری اوقات کیا ہے؟ یہ خاک ساری تھی میرے امام کی، یہ محبت تھی میرے امام کی، ایسا بچھا دیا نبی کے قدموں میں اپنے آپ کو کہ کتا کہہ دیا اپنے آپ کو، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ابھی نبی کی محبت میں دل ٹوٹنا تھا، تاریخ میں آتا ہے فوراً پردے اٹھتے ہیں اور اللہ کے حبیب جو ہیں اپنے عاشق کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، یہ ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ ہاں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں،
لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم ان کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم ان کے درس و پیغام سے دور ہیں جو انہوں نے سکھایا تھا، ہم اور آپ اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ آج پھر ہماری زندگیوں میں بہت سی ایسی چیزیں آ چکی ہیں جس سے میرے امام نے منع کیا، کرتے ہم ہیں اور گالی میرے امام کو دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دین کے معاملے میں کبھی کوئی مروت نہیں کی، یہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، کبھی کوئی مروت نہیں۔ خوش عقیدہ سنی مسلمان بھی کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف کرے آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باطل کا تو پوری زندگی رد کیا، اگر کوئی اپنا بھی آ جاتا اور وہ دین کے نام پر کوئی کام ایسا کرتا جو کام قرآن و سنت کے خلاف ہوتا تو آپ اس کا بھی رد فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے خود فرماتے ہیں ایک طرف آدائیں دی، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف آدائیں دی دین کے دشمن ہیں، ایک طرف ہے حاسدین جلنے والے، بندہ ہے تنہا رضا تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی نے پوچھا تھا اے امام احمد رضا دن بھر تو آپ بڑی محنت کرتے، رات آ جاتی ہے تو اندھیرے میں کتابیں لکھتے، سو کیوں نہیں جاتے، آرام کیوں نہیں کرتے، تھوڑا سو جایا کریں آپ۔ تو جانتے ہو میرے امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے میں تیرے سوال کا جواب دوں گا لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا کیا سوال؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دروازے پر کوئی کتا بیٹھتا ہو اور صبح شام تو اس کے سامنے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتا تو بتا وہ کتا تیرا وفادار ہوگا کہ غدار ہوگا؟ جواب دیا کہ اگر جس کتے کو میرے گھر سے کھانے پینے کو ملے ظاہر ہے کہ وہ تو میرا وفادار بن جائے گا۔ تو پوچھا کہ جب وفادار ہوگا تو اس وفاداری کی دلیل کیا ہے، کتے کی وفاداری کی ثبوت کیا ہے؟ تو جواب دیا اس شخص نے کہ میں رات سوؤں گا، وہ رات جاگے گا، میرے گھر کا پہرا دے گا، چور و چکوں کو قریب نہیں آنے دے گا، کوئی قریب آئے گا تو بھونک کر بھگائے گا یا مجھے جگائے گا، آنے والے کو ڈرائے گا، تو رات بھر وہ پہرے دے گا۔ وفاداری کا یہی ثبوت ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھے احمد رضا بھی اپنے نبی کے در کا کتا ہے، ان کے ٹکڑے کھا کھا کر پلا بڑا ہے۔ آج کوئی نبی کی گستاخیاں کرتا ہو، آج کوئی بے ادبی کرتا ہو، آج ان کو برا بھلا کہتا ہو اور احمد رضا رات بھر پیر پسارے سوئے، اس کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ ارے روٹی کے چند ٹکڑے کھا کر جب کتا مالک کا وفادار بن جاتا ہے اور رات بھر گھر کے پہرے دیتا ہے تو میں تو اپنے نبی کی چوکھٹ کا منگتا ہوں، ان کے صدقے اور ٹکڑوں سے پلا ہو، میں رات بھر سو کیسے سکتا ہوں؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کیا جنون تھا، کیا دیوانگی تھی، کیا عشق تھا، واقعی کیا محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہمارے پاس زبانی جمع خرچ ہے، آج ہمارے پاس دعوے ہیں، آج ہمارے پاس نعرے ہیں، آج ہمارے پاس باتوں کا ذخیرہ ہے، علاوہ اس کے عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے امام کا عالم یہ تھا کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو فرماتے سنو نبی کی محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ ان کی قبر پر جا کر سجدے کرو، بلکہ نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ پوری زندگی ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ آج تو داڑھی کٹے داڑھی مونڈے بھی مجدد بننے کے چکر میں، آج تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہے رام جے رام کے نعرے لگوانے والے مجدد بننے کے چکر میں، آج جو رافضیوں اور خارجیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے، خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے، وہ مجدد بننے کے چکر میں ہے۔ یاد رکھیں مجدد کا کام غلط ملت کرنا نہیں ہے دین میں، مجدد کا کام یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اس کو بھی ساتھ اس کو بھی ساتھ یہ نہیں ہے، بلکہ مجدد سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، دین میں کسی طرح کا بھی کمپرومائز وہ نہیں کر سکتا ہے، کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے رد وہابیہ کے ساتھ ساتھ رد بدعت بھی فرمایا، یعنی وہ خرابیاں جو اپنوں نے پیدا کر دی تھی۔ اب آخر میں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاؤں گا تاکہ وہ سن لیں، اور یہاں جتنے موجود یا انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ویڈیو جہاں تک پہنچے وہ یہ تمام باتیں ذہن میں اتار لیں، اور اگر واقعی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے 100% نہیں
10% بھی محبت ہے تو طے کر لیں، ہم بریلی کو بدنام کرنے والے بریلوی نہیں بنیں گے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والے مسلک اعلیٰ حضرت کے محض نعرے لگانے والے نہیں بنیں گے، ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبتوں کا دعویٰ کر کے اپنے امام کو بدنام کرنے والے نہیں بنیں گے، ان کی تعلیمات پر پوری زندگی عمل کر کے ہم انشاءاللہ لوگوں کے سامنے مسلک اعلیٰ حضرت کا خوبصورت چہرہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تعلیمات کیا ہے، بدعتوں کا رد کیسے کیا میرے امام نے، کون ہے امام احمد رضا، آؤ سمجھیں، درود شریف پڑھ لیں آپ ایک بار۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، سب سے پہلی چیز توجہ ہے نا آپ کی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں ہے، غیر اللہ کو سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی، آج بھی بہت سے پیر کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے، بتاؤ کراتے ہیں نا؟ آج بھی بہت سے جاہل قسم کے سنی مزارات پر جا کر یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جانتے ہو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، 1921 میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، 1921 سے لے کر یہ 2017 اگر کیلکولیٹ کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ کو دنیا سے پردہ کیے تقریباً 97 ایئرز ہو چکے، ایگزیکٹ میں تقریباً کہہ رہا ہوں 97 ایئرز۔ اب 97 سال پہلے میرے امام نے منع کر دیا، آج بھی ہم نہ مانیں، قصور ان کا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ہے؟ آج بھی کوئی ڈھونگی پیر سجدے کرواتا ہو، آج بھی کوئی ڈھونگی پیر تصویریں بانٹے اور کہے کہ اپنے گھروں میں رکھو اور اس کے سجدے کیا کرو، برکت ہوگی، مصیبتیں دور ہوگی، تو یقیناً وہ باغی اور غدار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا سوائے اللہ کے کسی اور کا سجدہ جائز نہیں ہے، اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے اور تعظیم کی نیت سے کیا جائے تو کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ آپ دوسری جگہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں روضہ انور کا طواف نہ کرو، نہ سجدہ کرو، نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہ سجدہ کرو، نہ طواف کرو، نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر پہنچ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس میں تعظیم نہیں، تعظیم تو ان کی اطاعت میں ہے، ان کی اطاعت۔ تو نبی سے محبت ہے، تعظیم ہے، عقیدت ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ سب فتاوی رضویہ شریف کا والا ہے، مزار کا طواف بنیت تعظیم ناجائز، طواف صرف خانہ کعبہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی مزار کا بھی طواف ہرگز کرنا جائز نہیں۔ خبردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی جالی کا بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ یہ خلاف ادب ہے۔ یہ کس کے لیے ہے بتائیے؟ یہ ساری تعلیمات کس کے لیے ہے؟ وہابیوں کے لیے نہیں ہے، دیوبندیوں کے لیے نہیں ہے، چکرالیوں، بھوچالیوں، قادیانیوں کے لیے نہیں۔ اس کی وجہ کہ وہ یہ سب نہیں کرتے۔ یہ سب کرتا کون ہے؟ مزارات پر جا کر تالے یہاں وہاں کون باندھتا ہے؟ مزارات پر ناڑے، ڈورے، دھاگے کون باندھتا ہے؟ مزارات پر یہ ساری چیزیں کرتا کون ہے؟ بال کھول کر حاضریاں کون لیتا ہے؟ عرس کے نام پر ڈی جے کون لگاتا ہے؟ قوالیاں کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ تو یہ وہی لوگ ہیں جو سنی کہلاتے ہیں۔ تو میرے امام نے انہیں بخشا نہیں ہے، آپ نے سختی سے رد فرمایا۔ فرماتے ہیں مزار کا طواف بنیت تعظیم ناجائز ہے، طواف صرف خانہ کعبہ کے لیے مخصوص۔ اور جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو فرماتے خبردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی تعظیم کی جالی کا بوسہ یا ہاتھ لگانے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ فرماتے 4 ہاتھ کے فاصلے سے زیادہ قریب نہ ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ 4 ہاتھ کے فاصلے سے زیادہ قریب نہ ہو۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا؟ فرماتے یہ کیا کم ہے کہ وہاں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا؟ اب اس کے بعد تو لپک رہا ہے، گر رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور عجیب عجیب حرکتیں، سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا سا معاملہ کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔
فرضی مزار بنانا آج بنی ہے کہ نہیں بتائیے؟ مولا علی کی مزار ہے، یہ میرا داتار کی مزار ہے، آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں بھی مل جائے گی، وہاں بھی مل جائے گی، وہاں بھی مل جائے گی، اور بہت معذرت سے جس مزار کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کو لوگ غیبن شاہ بابا کا نام دیتے کہ بھائی نام معلوم ہی نہیں تو چلو غیبن شاہ۔ آپ دیکھیں یہی آپ کے ارد گرد کہیں مولا علی کا چلہ بنا ہوا ہے، کہیں غوث اعظم کا چلہ بنا ہوا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کوئی تاریخ ہے اس کی؟ تو جب فرضی مزار بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں تو کیا بتائیے فرضی چلے بنانے کی شریعت میں اجازت ہوگی؟ چلے بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، اور عورتیں حاضری کے لیے بھی آ جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھانے بھی آ جاتی ہیں، مسلمانوں کی دیکھا دیکھی کچھ پریشان مصیبت زدہ غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، اگربتی کا، چراغی کا، چادر کا، نذرانے کا سلسلہ شروع، اور چند دنوں کے بعد ایک ڈاکو مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے، مجاور بن کر اس کے بعد 2-4 سال میں اچھا کلیکشن ہوا تو عرس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بتائیے کہ نہیں؟ عرس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے امام نے منع کیا کہ نہیں کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ تو سنی ہو کر سنیت کا رد کرتے، سنی ہو کر سنیوں کے خلاف بات کرتے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم سنی ہیں الحمدللہ، لیکن امام احمد رضا سے بڑے تو سنی نہیں ہے نا۔ جب ہمارے امام نے رد کیا ان بدعتوں کا تو کیا ہم جو ہے ان کے غلام ان بدعتوں کا رد نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ اسی کے ساتھ نشہ حرام، کہ نشے کی چیز پینا جس سے نشے کی طرح مشابہت ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ نشہ فرماتے سراسر حرام، یا نشے والی کوئی چیز پینا جس سے نشے والے جیسی مشابہت ہو جائے، فرماتے یہ بھی سراسر گناہ ہے۔ اب بتائیے مزارات پر چلم، چرس، گانجے کا دور چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جائز ہیں معاذ اللہ۔ ارے شراب گھر میں پیو تو بھی حرام ہے، چرس، چلم، گانجا گھر میں پیو تو بھی حرام ہے، مسجد میں بیٹھ کر پیو گے تو جائز ہو جائے گا معاذ اللہ، مزار کے سرہانے بیٹھ کر پیو گے تو جائز ہو جائے گا معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میرے امام نے کہا یہ ساری چیزیں حرام۔ مزامیر یعنی آلات لہو لہب، میوزیکل انسٹرومنٹس بلا شبہ حرام، جن کی حرمت اولیاء اور علماء کے کلمات سے واضح، ان کے سننے سنانے سے گناہ میں کوئی شک نہیں، اور سادات چشت کی طرف اس کی نسبت افترا یعنی بہتان ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سراسر جو ہے ناجائز و حرام، فرماتے اولیاء اور علماء کے قول سے یہ بات حرام ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح فرماتے اس کا سننا سنانا دونوں حرام، اور اسے سادات چشتیہ کی طرف جوڑنا کہ سلسلہ چشتیہ میں جائز ہے معاذ اللہ، فرماتے یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں پر الزام ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ خود خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، آپ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ سلسلہ چشتیہ میں مزامیر کے ساتھ قوالی سنی جاتی ہے، وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں پر بہتان لگاتا ہے۔ یعنی ڈول، گاجے، باجے، ہارمونیم، طبلے کے ذریعے اگر کوئی کہے سلسلہ چشتیہ میں قوالی جائز ہے تو فرماتے وہ بندہ گویا بہتان لگاتا ہے سلسلہ چشتیہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ سلسلہ چشتیہ قرآن و سنت سے ہٹ کر تو نہیں ہے نا، سلسلہ چشتیہ یہ حدیث مبارکہ اور نبی کے فرمان سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان کے سامنے اپنا عمل معنی نہیں رکھتا، بلکہ ان کے سامنے بھی قرآن و سنت اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہوں، چاہے وہ خواجہ عثمان ہارونی ہو، چاہے وہ حاجی شریف زندنی ہو، چاہے وہ میرے غریب نواز ہو، چاہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، ان بزرگوں کی زندگی میں آپ کو کہیں کوئی ایسا کام نظر نہیں آئے گا جو قرآن و سنت کے خلاف۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، قرآن و سنت کے خلاف عمل کرتے تو ولی بنتے ہرگز نہیں، بلکہ یہ اپنی تمام خواہشات، آرزو، تمنا اور نفس کو قربان کرتے ہیں، تب اللہ انہیں مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں مزار پر جب چادر موجود ہو، خراب نہ ہوئی تو بدلنے کی حاجت نہیں ہے۔ چادر چڑھانا اس وقت فضول خرچی،
بلکہ جو رقم اس میں خرچ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ولی کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے کسی محتاج کو دے دے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ میرے امام کا فتویٰ ہے۔ آج جا کر مزارات پر بتاؤ، آپ آج جا کر بتاؤ تو جو مجاور بنے بیٹھے سب سے پہلے وہی آپ کی خبر لیں گے، سب سے پہلے وہی خبر لیں گے۔ آپ اگر کہیں کہ چادر چڑھی ہے، پھٹی نہیں ہے، پرانی نہیں ہے، داغدار نہیں ہے، تو اس پر نئی چادر چڑھانا یہ اسراف ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ آپ نئی چادر نہ چڑھاؤ، رہنے دو، بلکہ جو چادر کے پیسے بچ جائیں غریب غربا کی مدد کر دو۔ تو کیا بتاؤ آپ کی بات کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ غریب غربا ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ارے یہی چادر پھول تو ہے جس سے ان کا اپنا کاروبار چل رہا ہے، ان کی روزی روٹی چلتی ہے، تو ہرگز جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے والے نہیں۔ اسی طرح فرماتے قبروں کی طرف شمع لے جانا یہ بدعت اور مال کو ضائع کرنا ہے۔ کسی نے فرماتے کسی نے اگر تعزیے پر منت مانی تو یہ نذر باطل اور ناجائز، یعنی تعزیے پر منت مانے تو یہ منت باطل ہے، اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔ فرماتے ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز، جس طرح بندر نچانا وغیرہ، یہ آپ کے تمام فتاوے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آخری بات، یوں تو بہت سے ہیں لیکن وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے، آخری بات رد بدعت کے سلسلے میں فرماتے ہیں فاتحے کے بعد صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی جائز مرادیں پیش کریں، پھر سلام کرتے ہوئے واپس لوٹیں۔ مزار کو نہ ہاتھ لگانا ہے، نہ بوسہ دینا ہے، نہ طواف کرنا ہے، کہ ساری چیزیں ناجائز ہیں اور سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ، یہ آپ نے بدعتیوں کے رد میں فتاوے دیے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ آپ کی خدمات ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا، یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ان کے غلاموں میں اور ان کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا۔ آج کے دور میں ہر باپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کی گردن میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی غلامی کا پٹا ڈال دے اور مطمئن ہو کر دنیا سے جائے۔ امام احمد رضا کی چوکھٹ سے اگر وابستہ کر دیا، کبھی بدعقیدہ نہیں ہوگا، کبھی بے ادب نہیں ہوگا، کبھی گستاخ و باغی و غدار نہیں ہوگا۔ امام احمد رضا کی چوکھٹ سے جڑ گیا، با ادب رہے گا، عاشق رہے گا، مومن رہے گا، ایمان کے ساتھ زندہ رہے گا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔